لبيك اللهم لبيك. میں پرانی بات ہے کہ ایک صاحب کے گھر سے بچہ جو ہے وہ اغوا ہو گیا. پرانا بندہ بلوایا انہوں نے. وہ بچہ 6ویں 7ویں 8ویں بس اتنی جماعت پڑھتا تھا. تو اس نے کہا کوئی سراغ نہیں مل رہا. اس نے کہا اس کا بستہ پڑا ہے میرے سامنے. ہاں کہہ رہے بستہ لے آئیں. اب لوگ دیکھیں اس کی عقل ماری گئی ہے کہ اس کا بستے سے کیا تعلق ہے. ایک ایک کاپی ورک کھول کے دیکھتا رہا رکھتا رہا. ایک کتاب کو الٹا رکھ دیا. میں دوسری کو دیکھتا رہا کرتا رہا. ایک لفظ کہا وہ اپنی رضا سے گیا ہے, اس کو کوئی اغوا کر کے نہیں لے گیا. اس کے دوستوں اس کے ملنے والوں میں اسے تلاش کر, اور یہی ہوا, بالکل یہی ہوا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ کیسے تلاش کیا آپ؟ کہنے لگا نا انسان بے خیالی میں بعض اوقات کچھ چیزیں لکھ جاتا ہے, بے خیالی میں کچھ تحریر لکھ جاتا ہے. میں وہ بے خیالی کے نقوش اکٹھے کر رہا تھا اور اسی سے میں نے پیرا اٹھایا, پاؤں اٹھایا, نقش اٹھایا اور اس تک پہنچا, اور وہ صحیح پہنچا. کیا بات کر رہا تھا؟ ایک چیز مجھ پہ کھلی اس عمل کی, تجربے کرتے کرتے پھر کھل جاتی. یہ ذمہ دار ہے نا, کیونکہ میرا خاندانی نظام ذمہ دارہ بھی ہے, تجارت بھی ہے, اور دریشی فقیری بھی خاندان سے ہے. تو ذمہ دار کو ایک پل میں زمین کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زمین کتنی فصل دے گی, یہ اس میں ہو سکتی ہے, یہ چیز نہیں ہو سکتی, اس میں یہ چیز ہوگی, یہ نہیں ہوگی, پتہ چل جاتا ہے اسی وقت. عمل کے ساتھ چیز کھلتی ہے. جب انسان کسی بھی چیز میں ڈوبے نا, یہ جج جو ہوتے ہیں پرانے, ایک پل کے اندر یہ بات کو سن کے تہ تک پہنچ جاتے ہیں. ایک بندے نے کہا میرے گھر کے چھپر کو آگ لگ گئی. تنکوں کے نا جھونپڑے ایسے چھپر بناتے ہیں, ڈھلوان جیسے یہ چھتیں ہوتی ہیں جن پہ کھپریل ہوتی ہے, برف پڑے تو برف یوں گر جائے. اس نے کہا ہاں پتا ہے مجھے, جیسے آگ لگی ہوگی. بابا بیٹھا تھا. اس نے کہا تندور تمہارا ساتھ ہوگا, تم نے تندور میں آگ ڈالی ہوگی, کچھ چھپر کے ایک دو تنکے نکلے گئے ہوں گے, تنکے سے تنکا لگا ہوگا, اور تنکا لگنے کے بعد آگ لگ گئی ہوگی. اس نے کہا بابا بالکل ایسے ہوا. اس نے کہا پترا کئی ڈٹھے, کوئی اڑتے ڈٹھے, کئی ڈھاندے ڈٹھے, کئی اڑتے دیکھے, کئی گرتے دیکھے, کئی اڑتے دیکھے, کئی گرتے دیکھے. چلو اس پہ ایک بات یاد آئی, وہ بھی سنا دو. میری والدہ رحمت اللہ علیہ 2 بہن بھائی تھے. ماموں 73 میں, 39 سال 40 سال کی عمر میں ایک حادثے میں فوت ہو گئے. جوان تھے. ان کے ایک دوست تھے, تو بڑھاپے میں ان کو اللہ نے مسجد کی خدمت کی توفیق دی. پھر وہ میری گولیاں بناتے تھے سینکڑے کے حساب سے. ان کو میں ماما امین کہتا تھا, امین تھا ان کا نام. حویلی کے پیچھے بستی ہے, وہاں رہتے تھے, فوت ہو گئے. تو ماما امین نے ایک واقعہ سنا ہے. کہنے لگے کہ میراثیوں نے شادی کی, بیٹے کی ختنے کیے, تو انہوں نے کہا کہ برادری کو بلاتے ہیں, ڈھول ہوگا, چیزیں ہوں گی بہت زیادہ. مائی تکڑی تھی, جو مرد تھا وہ ذرا کمزور تھا, مائی غالب تھی. انہوں نے کہا اللہ کی بندی, گھر میں پیسہ نہیں تو برادری کو بلائے گی. اس نے کہا میں جانوں, میرا کام جانے. برادری آئے گی, پیسہ دے جائے گی بہت سارا, ہر بندہ نیوتا نیندر پیسہ دے جائے گی, مالدار ہو جائیں گے. میں جانوں میرا کام. ہر جگہ پہ اعلان ہو گیا کہ فلاں ہمارا فنکشن ہے, اور اس طرح جو لوگ آنا شروع ہو گئے. اس نے ایک برتن میں پانی, ایک میں نمک رکھ دیا. مائی نے ایک میں پانی نمک رکھ دیا. اب برادری دیکھے, کوئی کھانا پینا, کوئی دیگ کی کھڑکاہٹ, کوئی تھالیوں کے شور, کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ تو جب برادری ساری آ گئی تو انہیں کہ جی کھانے کا وقت ہے, لوگ تیار ہے. بندہ بٹھا دیا کاپی دے کے دروازے پہ کہ جو پیسے دیں گے لوگ
اس کو لکھیں گے. تو اس نے کہا مائی نے کہ میرا لون پانی قبول فرماؤ, نمک پانی قبول فرما. تو لوگوں نے نمک کی چٹکی اٹھائی, پانی کا گھونٹ پڑا, ان کے چھپر سے ایک کاک نکالا اور کاپی والے کو کاک کو دیکھ کے کہنا کہ سارے کاک کو لاکھ سمجھائے. سمجھ گئے؟ انہوں نے تنکا نکالا نا, کاک تنکا نکالا چھپر میں سے, اور جو کاپی لے کے بیٹھا تھا پیسوں کی امید میں, اس کو کاک دے کے تنکا گئے, کہنے لگا سارے کاک کو لاکھ سمجھو. گئے ساری برادری. میں نے کل تھکے ہوئے حجویری محل کے جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ان کو میں نے صرف کا لطیفے سنائے, صرف لطیفے سنائے, جو ہنسے. میں نے ایک بات سنائی. ایک درویش تھے, وہ سرائے میں جاتے تھے, سرائے ہوتے تھی. آج بھی ترکی میں سرائے ہیں, بخارا, سمرقند, تاشقند میں سرائے ہیں, لیکن اب ان کو ہوٹلیں بنا دیا. ہمارے ہاں لاہور میں ایک سرائے سلطان ہوتی تھی, آج بھی اس جگہ کا نام سرائے سلطان ہے. غریبوں کے لیے سرائے بنائی ہوئی تھی. تو کیا بات کر رہا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, ایک درویش تھے, وہ سرائے میں جاتے تھے کیونکہ پردیسی آئے ہوئے ہوتے تھے, چٹکلے سناتے تھے, بیٹھتے تھے, بہت ہنساتے تھے. لوگ پیسے دینے کی کوشش کرتے تھے, وہ کہتے شاید مسخرہ ہے, ہنسانے آیا ہے, اس کا پیشہ ہی ہے. کہتے ہیں نہیں, میرے سامنے فرمان ہے, جو پردیسی اور مسافر کا دل خوش کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن خوش کرے گا. یہ دل خوش کرے گا پردیسی اور مسافر کا. اور میں نے ان سے کہا دنیا میں گھر کا جھونپڑا ہو اور ٹوٹی چارپائی ہو, اس سے بڑا لاجواب بستر نہیں, چاہے دنیا میں کہیں سونے کا بستر, ریشم کا بستر ہی کیوں نہ ہو. وطن وطن ہے. تو آپ اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے. تو میں نے پھر کل انہیں بہت سارے لطیفے سنائے. کل مغرب کے بعد ہماری محفل تھی. پردیسی کو, مسافر کو خوش کرنا اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ بہت راضی ہوتا ہے ایسے بندے سے. اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ. تو جو چیز مجھ پہ کھلی ہے نا, اب بتاؤ میں بات کھلنے کے بعد پھر وہی, چلو ایک اور بات سنا دیتا ہوں. ایک مائی میرے پاس آئی, بوڑھی تھی, موٹاپا تھا, یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد, جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں, ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, ان کو یہ درد تھا. مجھے کہنے لگی اے درد تو اٹھتی نہ تو چل دی ہے, اتنے تک آتی ہے. اب یہ سنا کے کہنے لگی, میں نے اپنی بہن سے کہا بہن دیکھ گل سنا, آپا مل جائیے, تیری دھی میرا پتر ہے, تو رشتہ کر لیے. حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ. اچھا میں سڑیا کہ درد نہ اتوں چل دی ہے, اتوں میں چل دی ہے, گوڈا میرا پٹھیا نہیں جانا, پیشاب لئی ورتیا نہیں جانا. میں اچھا میں بہن نو کیا, میں دیکھ بہن گل سن, آپ نا رشتہ کر لیے, تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری ٹانگ بالکل نہیں ہوتی. اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا, وہ بھی ایک درد تھا نا. اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے, اولاد ایک درد ہوتا ہے. جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں, ذریعہ بن جاتی ہیں. تو میرے اوپر ایک چیز کھلی. کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی, وہ یہ کھلی کہ اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسمی ان کے استحضار سے پڑھیں گے, اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی. اب یہ استحضار کیا ہے, اس کو ذرا میں کھولوں گا. اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں, وقت
आधा घंटा और लग जाएगा, घंटा और लग जाएगा। दुखी तो वैसे हैं, दुखी तो वैसे हैं, दुखों की जिंदगी तो वैसे ही गुजारी है, तो एक दुख और ले ले, पढ़ाई का, तवज्जो का। क्यों? तवज्जो के लिए अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, जबर करना पड़ता है, जबर करना पड़ता है। पड़ता है या नहीं करना पड़ता? नमाज में तवज्जो में अपने ऊपर जबर करना पड़ता है। नमाज में नजरें सजदे की जगह हो, इधर उधर न भटके। हमारे शादरा के एक साहब है, वो कहने लगे, एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, इधर देख रहे थे, मैंने उन्हें आंख मारी। यूं हो गए। अब देखें, फिर वही बात टांग वाली दर्द वाली आ गई। कहने लगे, उसने फिर यूं करके देखा, फिर आंख मारी उसने, फिर उसने यूं कर दिया। आज लोगों को इधर उधर देखने की आदत होती है। अल्लाह के यहां नापसंदीदा अमल है, उसके हबीब के यहां नापसंदीदा अमल है। कहने लगे, अब मैं इंतजार में था, ये फिर देखेगा। मैं कितनी देर बैठा रहा, अत्तहियात में जाके फिर देखी, फिर मैंने आंख मारी। कहने लगा, फिर नमाज खोल के हंस पड़ा। इस्तेहजार, इस्तेहजार कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, और किस अल्लाह का कितना ताकतवर नाम, और किस अल्लाह का कितना ताकतवर कलाम, और किस अल्लाह का कितनी ताकतवर मैं कैफियतों के साथ पढ़ूंगा। एक दरवेश थे, उन्होंने 700 वॉल्यूम, 700 जिल्दें लिखी सिर्फ बिस्मिल्लाह की बा पे। बिस्मिल्लाह की सिर्फ बे पर, जिसे बे बा कहते हैं, 700 जिल्दें लिखी कि बिस्मिल्लाह की बा के अंदर क्या कायनात के राज पोशीदा है। मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे, औलाद नहीं है, जायदाद बहुत है, और मेरे करीब वालों की जायदाद पे नजर है, हत्ता के मेरे रिश्तेदारों ने जायदाद तकसीम कर भी ली है। वो तेरा, ये बूढ़ा हो गया है, वो मेरा, वो तेरा, वो मेरा। और बाज़ औक़ात तकसीम पे झगड़ा भी उनका आपस में हो जाता है। नहीं, मैं तो ये लूंगा, ये मर जाएगा, वारिस तो है कोई नहीं। वो कहने लगा, मैं ये लूंगा, यानी ये मरा नहीं है, उनके झगड़े पहले शुरू हो गए। दुआ फरमाए। मैंने उन्हें कुछ तरतीब असबाब की बताई, और फिर मैंने उनसे कहा, अगर आपको एक अमल बताऊं जिसमें है मुशक्कत, 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 अमल बताऊं जिसमें है मुशक्कत, 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 अगर अमल बताऊं, उसको कर ले, रोज कर ले, तीसरे दिन कर ले, हफ्ते में एक बार कर ले, और उसको चंद बार कर ले, पर करें ऐसे कि हड्डियां भी थक जाए, जिस्म भी थक जाए, दिमाग भी थक जाए, हलक भी खुश्क हो जाए। हाँ, हलक खुश्क हो जाए। उस अमल की मुशक्कत का असर जिस्म पे पड़े। बस अब मेरी अल्फाज आसान है। उस अमल की मुशक्कत का असर, और अगर उस अमल की मुशक्कत का असर तेरे जिस्म पे नहीं है, फिर समझ ले कि अमल अर्शों पे नहीं गया, बस आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक है। आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक है, लटका हुआ है, अर्शों पे नहीं गया। अब इस बात को आप दिल में दोहराएं कि उस अमल की मुशक्कत का असर किस पे हो? जिस्म पे। बस ये जरा दोहराएं दिल में, और 3 दफा दोहराएं कि उस अमल की मुशक्कत का असर दिल, जिस्म, पट्टे, हड्डियों पे, घुटनों पे, जुबान खुश्क हो जाए, जिस्म पे हो उस अमल की मुशक्कत का। मैंने उसको ये समझा दिया। आज भी एक साहब ने मुझे बताया कि मैंने कई लोगों को बताया, उनका काम बना यही नफिल। उन्होंने मेरी बात को समझ लिया। आप अगर मैं उन्हें कह देता कि बिल्कुल आसान अमल है, तो वो थोड़ी सी मुशक्कत में खुद छोड़ देते। मैंने पहले बता दिया कि इस अमल की मुशक्कत लें, तवज्जो में, ध्यान में, पढ़ने में, यकसुई में। इस अमल की मुशक्कत लें, तवज्जो में, ध्यान में, यकसुई में लें। उन्हें मेरी बात समझ आ गई, मैंने समझाया उन्हें। और जब इस अमल की, अब जरा गौर से सुने, जो मैं आपको अपना राज बता रहा था, अब आपको समझ आएगा
جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے. کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں ہاں کھلیں گے. پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا گا شروع ہو جائے گی. اور لفظ اس میں ذات اللہ، اوہ کیا کمال ہے. ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا. ایسے اللہ کہا، ایسی ایسی کھلتے 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 جس میں اس کا سرور اور سکون جا رہا. اچھی اچھی کمال ہے. اس عمل کی مشقت لیں جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے، اللہ اکبر، نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں. دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار جو پورا کرنا ہے، ہزار جو پورا کرنا ہے. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لیں. پانی پینے کی چاہت ہے، پانی پی لیں. پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں، ڈوب کے، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو. یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے نہ. ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. وہ کیا سمجھائیں؟ دل تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے، دل تجھے پتا ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا. تیرا وقت، تیری زندگی ایسے گزر گئے، کہاں سے کہاں چلا گیا. اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لے. چلو مشقت ہی کہہ دے، یہ برداشت کر لے. اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا. بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں. اور 2 نفل جو پڑھنی ہے حاجت کے، اگر اس کے ساتھ ایک اضافہ اور کر لیں، پھر تو فیصلہ بھی کروائیں، قبول بھی کروائیں، اور اللہ کے خزانوں سے انشاءاللہ دلوائیں ہی دلوائیں، دلوائیں ہی دلوائیں، انشاءاللہ دلوائیں ہی. وہ کیا؟ انہی 2 نفل میں جو 12 دگانے پڑھنی ہیں، انہی 2 نفل میں 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ، بس انہی میں نیت دونوں کی کر لیں. ہر 2 نفل کی، ہر 2 نفل کی، ہر 2 نفل کی، انہی میں 2 نیت کر لیں. انہی میں نیت کر لیں. کیوں؟ ہمیشہ فرمایا انسان کی زندگی میں واحد اس کی خطائیں ہیں جو اس کی حاجات کو، اس کی دعاؤں کو عرشوں پہ جانے سے روکتی ہیں. وہ ہیں چیزیں
جو عرشوں پہ جانے سے روکتی ہے. حدیث میں آتے ہیں، فرمان ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کی خطاؤں کا بدل استغفار بن جاتا ہے، استغفار بن جاتا ہے، استغفار بن جاتا ہے، اور اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے. آپ جب 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے، میں ایک ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، ایک بندے کے پاس نا 4 ویلوں والا وہ ہے بریف کیس جو خود چلتا ہے، تو رش تھا، فلائٹیں سارے اس طرف جا رہے تھے. ایکسکیوز می، ایکسکیوز می، بندے راستہ دے رہے تھے، بندہ نکالا، میں کہا زندہ باد استغفار کے فضائل یہ ہے. میں نے اس کو میں نے کہا ایکسکیوز می کو اردو میں کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں. کیا؟ معذرت چاہتا ہوں. اللہ بھی استغفار پہ کہتے ہیں بڑے بندے مجھ سے معذرت کر، بس تم معذرت کرتا جا، راہیں کھولتا جاؤں گا. ایکسکیوز می کر رہا تھا، لوگ ہٹ رہے تھے، یوں 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 نکل کے چلا گیا. مجھے آج بھی وہ ایکسکیوز می اور اس کا بریف کیس، بس اس نے ہینڈل سے پکڑا ہوا تھا، 4 ویل ایسے چل رہے تھے، اور وہ ایکسکیوز می کرتے کرتے زندگی کا سفر لاجواب. تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ساتھ، حاجت کے ساتھ 2 نفل وہی توبہ کے پڑھ، اسی میں نیت کر لیں، اور پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے جو درد ہے، جو غم ہے، جو حاجت ہے، جو مراد ہے، جو آس ہے، جو امید ہے، وہ اس کا تصور کر کے اس کریم کی بارگاہ میں، اس آقا کی بارگاہ میں، اس شہنشاہ کی بارگاہ میں پیش کرے، وہ پیش کرے، بس اس شہنشاہ کی بارگاہ میں پیش کرے. بڑی عجیب تاثیر ہے، بہت کمال ہے. قدرت کا نظام دیکھیں، ان کے 2 بیٹے ہوئے، اللہ نے پہلا بیٹا دیا، پہلا بیٹا دیا، عقیقے میں مجھے بلایا، میں گیا، اس کا نام، دوسرا اللہ نے بیٹا دیا، میں گیا، کیونکہ میرے والد کے، ان کے والد ہمارا خاندانی تعلق ہے، تو صلہ رحمی کی نیت سے میں گیا. عجیب، اللہ نے اس بندے کو بخت لگا دی. اچھا وہ جو جھگڑا کرتے تھے نا، وہ بھی آئے بیٹھے تھے، ان کے چہرے بالکل سوکھے ہوئے تھے، جو میں تو جانتا ہوں یہ چیز تیری، یہ میری، کہ نہیں ہے تو میری، آپس میں جھگڑا ہو گیا. ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. پھر دوسرا بیٹا کریم نے عطا کیا، ان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، میں نے خود نوٹ کیا، میں نے محسوس کیا. اور پھر میں نے ان سے کہا، ان کے نام لے کے، میں نے ان کی حالت پریشان نظر آ رہی ہے. مجھے چپکے سے کہا، رش تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے، بس 15-20-25 بندے تھے، جو کہنے لگے ابھی بھی نہ ہو. انہوں نے تو بندر بانٹ کی ہوئی تھی، یہ تیرا یہ میرا، اور اوپر سے ان نوافل نے فیصلے کروا دیے. ہاں، ان نوافل نے، پر نوافل ہوں مشقت والے، پہلے سے طے کر لیں ان نوافل کو میں نے اس طرح پڑھنا ہے کہ میری ہڈیاں بھی بولیں، میرا جسم بھی بولے، میرا حلق خشک ہو جائے، میرا دماغ، میرا دل، میری رگ رگ، میرا انگ انگ تھک جائے، تھک جائے. کیوں؟ تھکنے کے بعد مزدوری ملتی ہے، اور وہ مزدوری جو تھکنے کے بعد ملتی ہے، مجھے ایک مزدور نے ایک بات کہی تھی، اس کی میں نے کام دیکھا تو پتہ نہیں، اس کی مزدوری اس وقت کوئی 30-35 روپے تھی، میں نے 40 دے دیے. اس نے گنا نا تو مجھے کہنے لگے یہ 5 روپے زیادہ ہے. میں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے. ایک طرف رکھ کے کہنے لگے یہ مزدوری جو تھکنے کے بعد ملتی ہے وہ حلال ہوتی ہے. خیر میں نے اسے کہا، اس نے لے لیا اور ایک طرف کر دیا. انہیں جو مزدوری تھکنے کے بعد ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، وہ حلال ہوتی ہے. کیا بات ہے! جو مزدوری تھکنے کے بعد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے، وہ حلال ہوتی ہے. بات یاد آئی،
ایک درویش تھے، ان کے پاس لوگ حاجتیں لے کے آتے تھے. جو زیادہ ان کا چہتا ہوتا تھا کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی ایک رات لگانی پڑے گی تیرے لیے، ایک رات لگانی پڑے گی تیرے لیے. اور بعد میں راز کھلا کہ وہ ایک رات کیا تھی، وہ ایک رات یہی نفل پڑھتے تھے، دھیان والے، توجہ والے، یقین والے، درد بھرے، اور اللہ سے اس کی حاجت منواتے تھے. تو یہ کہتے تھے بھائی ایک رات لگانی پڑے گی، ایک رات لگانی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دن کو پڑھ لیں، ضروری ہے رات کو. اور مقصد تو سناٹا، تنہائی، اللہ ہو اور بندہ ہو. 12 گٹھلیاں لے کے رکھ دے، ایک دو نفل پڑھ لیے، ایک گٹھلی رکھ دی، کاغذ قلم رکھ لیں، اس پہ نشان لگاتے جائیں 1 2 3، تاکہ ذہن سے گننے والی بات کا تصور بھی نہ رہے. ذہن کو اتنا خالی رکھیں، اتنا خالی رکھیں، اتنا خالی رکھیں، گننے والی زندگی ہو ہی نہ، ہو ہی نہ، ہو ہی نہ. یہ برکت کے دروازے کھلوائے، یہ بخت کے دروازے کھلوائے، یہ ناممکن کو ممکن جاگتی آنکھوں سے بنا کے دکھائے، یہ ظالموں کو انجام تک پہنچائے، یہ غاصب اور قابض لوگوں کی جڑ سے ان کو ختم کرے، اور یہ ناجائز مقدمات سے نجات دلائے، یہ لا علاج بیماریوں کو، جادو دکھوں کو، تکلیفوں کو، ناکامیوں کو، بے اولادیوں کو. یہ ہے وہ راز جس میں راز ہی راز ہیں، یہ ہے وہ راز جس میں راز ہی راز ہے، راز ہی راز. یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ راز. اس پہ جو ہے جتنا دھیان اور جتنی توجہ اور جتنا ڈوب جانا، ڈوب جانا، ڈوب جانا، بس اس میں فیصلے ہوتے تھے. میں نے اس کو ایک اور کام کیا، پھر ایک اور کام کیا. میں نے بہت عرصہ ہو گیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہر شب جمعہ میں یہ نفل پڑھنے، کیونکہ شب جمعہ کی اپنی فضیلت ہے. اور ضروری نہیں آپ کو جو وقت فرصت ہو، فرصت ہو، فرصت ہو، اور جس وقت میں یکسوئی ہو. کیوں؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ سارا دن کے تھکے ہوئے ہوں گے، تھک کے یہ نفل پڑھیں گے تو توجہ نہیں بنے گی. یاد رکھنا، چاہے جتنے کافیوں کے چائے کے گھونٹ پیئیں. میرے ساتھ صحرا میں ایک ساتھ جاتے تھے ایک صاحب، تو وہ گاڑی میں نا انہوں نے خشک کافی رکھی ہوتی تھی، خشک کافی پھانکتے رہتے تھے، خشک کافی کھاتے رہتے تھے، چٹکی چٹکی کھاتے رہتے تھے. کہتے تھے یہ خشک کافی میری آنکھ کھولتی ہے اور مجھے نیند نہیں آتی. تھکا ہوا جسم ہونا اس وقت نہ پڑھیں. اس جسم کو سکون دینے کے بعد جب اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اس عمل نے تھکانا ہے، اس عمل نے تھکانا ہے، پہلے بتا دوں. اور تھکائے بغیر یہ عمل فیصلہ نہیں کرواتا، یہ بھی بتا دوں. تھکے بغیر یہ عمل فیصلہ نہیں کرواتا. تھکے بغیر یہ عمل فیصلہ نہیں کرواتا، فیصلہ نہیں کرواتا. اس عمل پہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، تھکانا ہے. بس کام ہو گیا. 2 راستے ہیں، ایک دوسرا راستہ بھی بتا دوں. 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ زمانے کے مسائل، مشکلات، وہ کاروبار کے ہیں، وہ رزق ہیں، وہ بے اولادی ہیں، وہ جادو ہے، وہ بندش ہیں، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ کوئی مشکل ترین راہیں ہیں، مشکل ترین راستے ہیں، ان سے خود لڑنا. جو ہم لڑ رہے. کیا کہا انہوں نے کہ جی مسائل کی جنگ لڑتے لڑتے آخر کار دم دے دیا. ساری عمر مسائل کی جنگ لڑتا رہا، یا ساری عمر دکھوں سے لڑتا رہا، یا ساری عمر بیماری سے لڑتا رہا.
یہ عموماً معاشرے میں الفاظ سننے کو ملتے ہیں، عموماً معاشرے میں، کہ دکھوں کی جنگ لڑتا رہا، مسائل کی جنگ لڑتا رہا۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ دکھوں کی جنگ لڑے جیسے لڑ رہے ہیں، اور ایک راستہ یہ ہے ان دکھوں اور جنگوں اور مشکلوں کی جنگ میں اللہ کو ساتھ لے اور اللہ کا ساتھ لے، اللہ کو ساتھ لے اور اللہ کا ساتھ لے، ورنہ مجبور ہو کے بے بس کر کے وہ تسبیح وظیفے کروانا خوب جانتا ہے۔ سب سے زیادہ تسبیح وظیفے جیلوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، وہ تو جانتا ہے۔ بے بس کر کے، مجبور کر کے، ہاں بے بس کر کے، مجبور کر کے، جانتا ہے وہ۔ دو راستے ہیں، دو راستے۔ میں پڑھنے جاتا تھا تو ایک لڑکا تھا، بہت شرارتی تھا، لڑتا تھا، مارتا تھا۔ ایک دفعہ میرے کلاس فیلو تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو مل کے مارے سارے۔ ایک نے طریقہ بتایا کہ بہت تیز ہے، لڑاکا ہے، سارے جا کے نا اس کے پاؤں میں پڑ جاؤ، اس کے پاؤں کھینچ لو، اس کے پاؤں تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، یہ لڑ نہیں سکے گا۔ اب جناب گئے نا، وہ سمجھ گیا یہ کسی عازم کو لے کے آ رہا ہے، انہیں آؤ جتنے آنے ہیں، مجھ سے لڑنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ دو بندے اس سے لڑنے کی ترتیب بنائیں، باقی اس کے پاؤں میں چپڑ جائیں۔ ایسے ہوا، اب اس کے پاؤں میں چپکے تو وہ نیچے گرا، پاؤں ہاتھ میں تھے ان کے، بے بس تھا، اور جب نیچے گرا نا تو پھر اگلے انہوں نے جو وہ مارا، جو مارنے کی حد کر دی، سوری ماروں کی ادھاریں چکا تھی۔ ہم اپنے ہاتھوں میں اللہ کی رحمت کو ایسے تھام لیں اور اللہ کو لے لیں۔ آپ تک اکیلی جنگیں لڑ رہے ہیں، میں یوں کر دوں گا، فلاں محکمے سے، فلاں ادارے سے، فلاں سردار سے، فلاں چھوٹے سے، فلاں بڑے سے، فلاں بادشاہ سے، میں یوں کروں گا، اور یوں کیا کچھ نہ بنا، یا پھر اپنی عقل پہ، اپنی صلاحیتوں پہ، اپنے تجربے پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسباب چھوڑ دینے ہیں، میں یہ کہاں کہتا ہوں، اسباب کا انکار تو نہیں کرتا، اسباب کا انکار میں کیوں کروں، اسباب تو ضروری ہیں۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ ہی تو جوڑا ہے، اسباب ضروری ہیں، پر مسبب الاسباب کو اگر ساتھ نہ لیا تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، میرے بندے جو میں چاہتا ہوں تو وہ چاہے، ہوگا وہ جو تو چاہے گا، اور جو میں چاہتا ہوں اگر تو نے وہ نہ چاہا، تجھے تیری چاہت میں رلا دوں گا، تجھے تیری چاہت میں ایسے رل جائے گا۔ جو میں چاہتا ہوں تو وہ چاہ لے، پھر جو تو چاہے گا وہ میں چاہ لوں گا، اور اگر تو نے میری چاہت کو اپنی چاہت نہ بنائے، میری چاہت کو اپنی چاہت نہ بنایا، میں تجھے تیری چاہت کے اندر بس ایسے زندگی گزر جائے۔ اس سے کہنے لگا، بچہ تھا اس وقت 5-6 سال کا، انگلی پکڑی ہوئی تھی، ان صاحب نے مجھے کہا، کہنے لگے اس طرح چھوٹا سا بچہ تھا، میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا انشاءاللہ ہمارے دن کبھی پھریں گے، اور کہا میرے والد کہتے تھے بیٹا اسی طرح میں چھوٹا تھا تو میرے دادا نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے دن پھریں گے، 3 نسلوں کی کہانیاں تو ہمارے سامنے، ہمارے دن نہیں پھرے، اور اسی آس میں دادا مر گیا، والد جوان ہو گیا، والد مر گیا، اب بیٹا جوان ہو گیا، اب اس کا بیٹا ہے، اور وہ کہتے ہیں اسی آس میں کہ ہمارے دن پھریں گے، کبھی خزاں بہار میں بدلے گی،
کبھی خزاں بہار میں بدلے گی، کبھی تپتی دھوپ ٹھنڈی چھاؤں میں بدلے گی، پر نہ بدلی۔ تو پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اب یہ بچہ اپنے بیٹے سے کہے تو یہ چاہتا ہے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا جو میں کہوں وہ کر، جو میں کہوں وہ کر۔ اس وقت وہ شخص بہت خوشحال ہے، واقعاتاً خوشحال ہے۔ پر پہلے سے یہ طے کر لیں کہ اس پہ جو مشقت آئے گی، میری طرف دیکھ رہے؟ ہاں، اس پہ جو مشقت آئے گی بس اس کے لیے میں تیار ہوں، اور مشقت سے پڑھنا ہے۔ مجھے حضرت نے اتحیات میں بیٹھنے کی مشق کرائی تھی، معاذ اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں، 7 8 9 گھنٹے ایک ہی اتحیات میں بیٹھنے کی میں نے مشق کر لی تھی۔ اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی عموماً، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کی مشق ہے، بندہ کچھ عرصہ کر لے ہو جاتی، کسی چیز کی مشق کر لے۔ مجھے ایک سیانے نے بتایا کہ میرا ایک بڑا باس تھا، میرا ایک سربراہ تھا، پٹھان تھا، پرانا تجربہ کار۔ اس نے مجھے کہا کہ جس وقت تو چاہتا ہے کہ تجھے اجابت ہو تو اسی وقت جا کر بیت الخلاء میں یہ اٹھا دے ان کو۔ خیریت سے؟ اب نماز تو آپ پڑھ نہیں رہے، میں آنکھ ماروں؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھیں، وہ شرارتی تھا، آنکھ مارنے والا تھا، مجھے تو آنکھ نہیں ماری جاتی۔ کیا بات تھی؟ بس اس وقت بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آ جاؤ، بیٹھ کے آ جاؤ، بیٹھ کہا۔ پھر گھنٹی کے منٹ گھڑی کے دیکھ لے، اسی وقت حاجت ہوگی تو انسان جسم کو جس طرف لے جائے وہ ہو جاتا ہے، جو مزاج کی طبیعت بنائے ہو جاتا ہے۔ اس کی اگر کوئی مشق کر لے ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس میں تکلیف ہوتی ہے تو جو بیٹھنے کی سہولت ہے اس میں بیٹھ کے 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 1000 کی تسبیح عام مل جاتی ہیں۔ یہ غلطی نہ ہو کہ ایک وقت میں 2 دانے نہ نکل جائیں، یہ غلطی نہ ہو کہ اللہ کے دھیان کے بغیر پڑھے۔ ذکر اللہ کا تو دھیان کس کا؟ میں نے نہیں سنا۔ اللہ کا، اللہ کا ذکر بھی اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا۔ بندہ میری طرف دیکھیں ذرا، توجہ ہے واج سے، واج کہتے ہیں چہرے کو۔ آپ منہ اس طرف کیے ہوئے ہیں، بندے سے بات کر رہے ہو، اچھا خاصے بندے کو ناگواری ہوتی ہے، کوئی مجبوری اور بات ہے، اچھا خاصے بندے کو ناگواری ہوتی ہے۔ اللہ جو بہت ہی کائنات کا رازوں بھرا، وہ کہتے ہیں میرے بندے تم میری طرف توجہ پوری کر، تو میرا دھیان پورا کر، تو میرا نام لے رہا، تو میرا نام کو میرے دھیان سے، میرے دھیان سے اور میرے دھیان سے، میرے نام کو کس دھیان سے؟ میرے دھیان سے، اللہ کے دھیان۔ بس یہ پھر عرشوں میں جا کے ہلچل مچا دیتی ہے۔ اور ادھر 2 نفل توبہ کے آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں کہ مولا اعتراف ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، یہ لکڑیاں اٹھانے والے ٹرالی ہوتی تھی جس کے ادھر ادھر لکڑیاں دی ہوئی ہیں، موٹی موٹی لکڑیوں، درختوں کے تنے اٹھاتی تھی ٹرالی۔ پرانا روسی ٹریکٹر ہوتا تھا، پرانا ہیوی، اور وہ اس کا ڈرائیور ہوتا تھا، اور اس کو کہتے تھے حضور انور، وہ ہر بندے کو حضور انور کہتا تھا۔ آج تک اس نے ٹرالی کا ویل سڑک سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ کچھ جھگڑے ہو گئے، لڑائیاں ہو گئیں، کٹائیاں ہو گئیں، تھانے میں چلے گئے۔ جب تھانے میں جاتا تھا تو قمیض اتار کے نچلا حصہ بھی اتارنے کی کوشش کرتا تھا کہ مجھے جوتے مارو، جلدی کرو، مجھے ڈنڈے مارو، مجھے سزا دو۔ پولیس والے کہتے معاملہ کیا ہے؟ کہ نہیں بس مجھے سزا دو، میں مجرم ہوں، اپنے آپ کو برا بلا کہتا تھا میں مجرم ہوں، مجھے سزا دو، جلدی کرو، اوپر کا کپڑا تو ویسے اتار دیا، مجھے سزا دو۔ اس نے آج تک
ایک پہیا نیچے نہیں اتارا تھا سڑک کے. اس نے کہا تھا میں نے درمیان میں چلنا ہے. ہارن دینے والے تھک جاتے تھے. انہوں نے نا ایک نہیں ہے, وہ جھگڑے بھی ہو جاتے تھے, بہت سارا کیس آگے نکل جاتا تھا, اور وہ بچتا کس اس کے پاس غور تھا, وہ یہی تھا کہ مجھے سزا دیں, جلدی کریں, ماریں, یہ بالکل ٹھیک کریں, مجھے ماریں, جلدی کریں. کپڑے اتار دیے, کھلے مارے, مجھے جتیاں مارے, مجھے یہ مارے. جب بندہ اللہ کے سامنے اعتراف جرم کرتا ہے اور کہتے ہیں مولا زندگی کے دن رات سیاہ ہیں, بس میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نفل پڑھ رہا ہوں, توبہ کے, معاف کر دے, تیری مہربانی ہے, معاف نہیں کرے گا تو میرے پاس زور نہیں, زاری ہے, زور نہیں, زور نہیں, زاری. تو اللہ پاک کہتا ہے اس کو سزا دینی کیا ہے؟ پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, پہلے ہی مانے بیٹھا ہے. تو فرشتوں اس کو وہ دو جو اس کی منشا ہے. ہاں فرشتوں اس کو وہ دو جو اس کی منشا ہے. اور منشا کسے کہتے ہیں؟ منشا کسے کہتے ہیں؟ من کی شاہ. ہاں آج تک منشا کو سوچا, من شاہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی پانی شاہ تک اتر گیا, اندر گہرا چشمہ جو 7 زمینوں تک پانی ہے. من کی شاہ میں بھی اگر کوئی چیز ہے اندر جسے خود بندہ بھی نہیں جانتا, اور اندر کوئی ایسی ارداس, فریاد, مراد من کی شاہ میں بھی ہے, اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اس کو بھی پورا کر دیتا ہے. من کی شاہ میں, من کی شاہ, اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے. اس دھیان کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ آپ نے اس دھیان کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ یہ نفل پڑھنے ہیں. میری درخواست ہے, ان پڑھ سے ان بندہ پڑھ سکتا ہے. کون ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی؟ سب کو آتی. تو پہلے طے کر لیں, حلق خشک ہو جائے گا, گھٹنے درد کریں گے, کمر درد کریں گے, اور ضروری نہیں کریں, لیکن جب پہلے سے طے ہو نا, انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, سفر لمبا ہے, آگے موڑ آئے گا, اس طرف کانٹے پڑے ہوں گے, ان سے ذرا بچ جانا, ایک ہاتھ لگ جائے تو شیشہ نہ کرنا, سفر پہ پہنچنا, آگے جائے گا تو اس طرف یوں ہے, اس طرف یوں ہے. انہوں نے کہا منزل پہ پہنچنا ہے, کیا کروں, ٹھیک ہے پھر جاؤں گا, ہے پہنچنا ہے نا منزل پہ, میں ٹھیک ہے جاؤں گا. چونکہ اسے پہلے سے پتا ہے کہ سفر میں راحت کی توقع نہ رکھنا. مجھے ایک صاحب نے نصیحت کی, پرانا حاجی تھا, اس نے کہا حج میں راحت کی توقع نہ رکھنا, مل جائے تو سعادت سمجھنا, توقع رکھے گا پھر لڑائی جھگڑا ہوگا کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا, آپ نے تو یہ کیا تھا, آپ نے تو یوں کیا تھا, آپ نے تو یہ کہا تھا. ایک بابا جی تھے, تو انہوں نے نا اولاد نے پیسے دے کے بابے کو حج پہ بھیج دیا, بیچارہ لاوارث. لفٹ میں ہر بندہ سامان لے کے چلا جائے, بابا کھڑا ہو, تو بابے نے گالیاں دینی شروع کر دی. تو وہ ایک درویش تھے فیصل آباد کے, فوت ہو گئے. تو وہ کہنے لگے نہ بابا جی, عورتیں کھڑی ہیں, تیاں نے ساریاں, میری بیٹیاں ہیں. پھر اس نے پتا کیا لفظ کہا, انہوں نے کہا نا نعت خانہ نے مجھے تھا مار دیتا ہے, مجھے نعت خانوں نے نعتیں جو سنائیں, مجھے ہو گیا شوق حج کا. دوسرے لفظوں میں اس کے اندر بے قدری تھی, اور اس بے قدری کی وجہ وہ پہلے سے مشقت کے لیے تیار نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ انہوں نے کیا کیا, بیٹوں نے اسے موسٹ وی آئی پی, کیونکہ ہمارے ہاں ہے تو پیسہ معیار, جتنی مہنگی چیز ہوگی ہم سمجھتے ہیں اچھی ہوتی ہے. انہوں نے مہنگے ترین پیکج پہ بھیجا. میں جس گروپ میں تھا اس کے ساتھ ایک اور گروپ اسی ہوٹل میں تھا, بہت مہنگا تھا, بھیجا. حج تو مشقت ہے, تو جتنے پیکج مہنگے لیتا ہے لے لے, مشقت تو آتی ہے, اور اللہ جان بوجھ کے لاتا ہے, جان بوجھ کے لاتا ہے. میں نے نا عرفات سے مینا میں ایک بچے کو دیکھا,
مائی کوئی افریقہ کی تھی, کالا کالا بچہ تھا. میرے ایک دوست نے اس کی ویڈیو بنائی, گھنگریالے بال تھے. جب مائی صابن مل مل کے پانی ڈال کے پھر دیکھتی کہ بچہ گورا ہو گیا ہو, پھر صابن ڈالتی. بوتل تھی یہ نیسلے پانی والی بڑی بوتل, اس میں اس نے پانی بھرا ہوا تھا. بچہ چوں چوں کرتا تھا, روتا تھا. صابن مرتی تھی, مرتی مرتی مرتی, پھر بچہ دیکھتی کہ شاید چٹا ہو جائے. بچہ کہاں چٹا ہو, وہ تو حام کی اولاد ہے نا, شام کی نہیں ہے. شام سنز, شام جتنے بھی گورے شام کی اولاد, جتنے بھی سانولے حام کی اولاد. یہ سارے شام سنز ہیں گورے, اس لیے کمپنی کا نام بھی ہے. میں ان لفظوں میں گھومتا رہتا ہوں گہرائیوں میں. وہ بچہ کیسے چٹا ہو, وہ تو نہیں ہو سکتا. ہم اگر فیصلہ کر لیں, ورنہ اس بابے کی طرح, اللہ معاف کرے, وہ بابا حج سے اکتایا ہوا تھا, اور بہت دکھ ہوا کہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں تھا جو سعادتیں لے لیتا بڑھاپے کے حج کرانے کی. بیچارہ اکتایا ہوا تھا. اللہ, یہ نفل فیصلے کرواتے ہیں. میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں, اور سالہ سال سے میرے تجربات میں ہے. اور میں نے جس کو بتایا اور جس نے محنت کی, پڑھا, وہ مسئلہ اس کا بے اولادی کا ہے یا بے روزگاری کا ہے, مسئلہ اس کے جادو کالے کا ہے یا جنات نظر بد کا ہے یا لا علاج بیماری کا ہے, یا غموں کے پہاڑ اس پہ ٹوٹے ہیں اور دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور مشکلات کے پہاڑ اس پہ ٹوٹے ہیں. ہاں, مسئلہ اگر اس طرح کا بھی ہے نا, تو ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں, ناممکن میرے آپ کے لیے, اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے. یہ جو لفظ لکھتے ہیں نا ناممکن, یہ ہم اپنے لیے لکھتے ہیں. اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں, اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ناممکن ہے, مشکل ہے, ایسا ممکن نہیں, ایسا ممکن نہیں. فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے ہر ہفتے, ہر روز, دوسرے دن, تیسرے دن اپنے آپ کو پہلے سے فارغ کرنا ہے اور پرسکون کرنا ہے. ہاں, یہ بھی ضروری میں نے کہا ہے, کیونکہ میں ان مراحل سے گزرا ہوا ہوں. پرسکون کرنا ہے, تھکان نہ ہو. پرسکون کر کے میں آج نہ تھکا ہوا تھا, میں نے کہا بیٹے سے کہوں گا, بیٹا آج ممبر پہ بیٹھ جاؤ, تھکا ہوا, ابھی تک بھی تھکان ہے. پھر میں نے کہا تیری تو ذمہ داریوں میں شامل ہے, کیونکہ یہ تسبیح خانے کا سفر مجھے لمبا سفر محسوس ہوگا, کیسے جاؤں گا. ارادے کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا, ارادے کرتا تھا. بیٹا ایک اوپر تھا, کہتا ہم چلے, ہم چلتے ہیں, کیونکہ ذمہ داریاں بہت زیادہ وہاں بکھری ہوئی ہیں. ارادے کرتا تھا, توڑ دیتا تھا, چل پڑا. جب یہاں آیا تو تھکا ہوا, اور پھر میرے من ارادہ تھا کہ میں نے کہا گھنٹہ پونا بات کر کے میں دعا کرا دوں گا. بات ہی ختم نہیں ہو رہی. ایسا درد اٹھتی نا حضرت, ایویں تو جاندی ہے اے نا, ایتھے گوڈا باقاعدہ چیخ نکلتی تھی مائی کی. اچھا میں بہن ہوا کیا, دیکھ بہن بس نا مل جائیں گے, رشتے بھی ہو رہے ہیں, درد بھی کینے چاہ رہے ہیں. کتنی دیر میں بات سنتا رہا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوائی دیتا ہوں. نا میری گل پوری سن, تو میں نے وقت دینا ہے. وہ گل پوری کیا سنیے, اس بات کے اندر تو دوسری بات بھی ہے, بہن کے ساتھ رشتہ ہے. تو تھک جائے, اس تھکنے پہ نا اس کو ترس آتا ہے, قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں جھنگ میں ڈی سی تھا پرانا, تو میں نے زمینیں تقسیم کرنی تھی, لاٹیں.
سرکاری زمینیں زمینداروں کو دینی تھی. میرے اوپر سفارشوں کا بوجھ تھا بہت زیادہ. فلاں بڑے کی سفارش، فلاں بڑے کی، کہ اس بندے کو اتنی لاٹیں دینی ہے، اتنی. کہا میں نے ساری ایک طرف رکھی. جو آتا تھا اس سے ہاتھ ملاتا تھا، بندے کو کہتا تھا اس کو 1 لاٹ دے دو، اس کو 2 دے دو، اس کو نہ دو. ہاتھ ملا کے نا بندہ آگے آگے آگے. اس کے ہاتھ کی سختی پڑتا تھا، اس کا ہاتھ کتنا سخت ہے، مشقتی ہاتھ ہے، محنتی ہاتھ ہے. تو کہا اس محنتی ہاتھ کو پھر میں زمینیں تقسیم کی. میں نے کسی کی سفارش نہیں سنی، محنت کی بنیاد پہ میں نے لاٹیں ساری الاٹ کر دی. میرا اللہ بھی ایسے ہاتھ ملائے گا. مثال دے رہا ہوں، ہاتھ ملائے گا. اللہ کہے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ نفل والے مشقتی جسم ہے. تو اللہ کہے گا اس کو دے دو، اس کو عطا کر دو، اس کو خالی نہ بھیجو، اس کو خالی نہ بھیجو، اس کو خالی نہ بھیجو. کہ اس نے بڑی مشقت کی ہے اور 12,000 دفعہ میرے نام اللہ کو پکارا ہے، 12,000 دفعہ میرے رحمان نام کو پکارا ہے، اور 12,000 دفعہ اس نے میرے رحیم نام کو پکارا ہے، اور توبہ کے نفل پڑھے ہیں، توبہ توبہ کی ہے، اور مجھے منایا اور مجھے راضی کیا. تو ایسے بندے کو خالی بھیجیں مناسب نہیں. اس کو دے دو، دو اس کو، دو دو. یہ رویا بہت ہے، رو رو کے پڑھا ہے، گڑ گڑا کے پڑھا ہے. اب میں ذرا اس کو ہنستا بھی دیکھوں. ہاں اب میں اس کو ہنستا بھی دیکھوں، ہنستا بھی دیکھوں.